اپنی امانت کو کب لے کر جائیں گے؟ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے آپ اسے لے جائیں۔ زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، اور میں پچھلے 2 سالوں سے کینسر جیسی بیماری سے لڑ رہی ہوں۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ وہ فون کان سے لگائے بے حد رنجیدہ لہجے میں بولی۔ میں تو کب سے تیار ہوں، لیکن اسے کون سمجھائے؟ بہت ضدی ہے، میری بات بھی نہیں سنتا۔ خود سر خاندان کا ہی خون ہے، باغی اور ضدی، بھلا کیسے وہ یہ بات مان سکتا ہے؟ ماضی کے زخموں کو جلا تو دیا تھا، لیکن ان کی راکھ آج تلک سنبھالے ہوئے ہے، ذرا سی بات پر اکھڑ جاتا ہے۔ مقابل نے بے بسی سے اپنی کیفیت بتائی۔ اس خون میں میری بیٹی بھی آتی ہے اور میرا شوہر بھی، جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دے کر اپنی جان گنوا دی۔ انہوں نے خفگی بھرے انداز میں گویا شکوہ کیا تو مقابل کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ عمر کے آخری دہانے میں ہونے کے باوجود لہجہ بچوں سا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا اسے منا کر تمہارے سامنے پیش کر سکوں، اپنے وعدے کی پاسداری کر پاؤں، لیکن تمہیں ابھی زندگی کو جینا ہے، تمہیں ٹھیک ہونا ہوگا، یوں مایوسی میں مت پڑو۔ مقابل نے تسلی دیتے ہوئے سمجھانا چاہا۔ لہجے میں فکر مندی تھی۔ ان کی آنکھیں نم ہونے لگیں، لیکن انہوں نے اپنی ہمت مجتمع کرتے ہوئے اپنے لرزتے لہجے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ میں آپ کا انتظار کروں گی، بس کوشش کیجیے گا کہ وقت سے پہلے اپنی امانت کو یہاں سے لے جائیں، ورنہ جو بھابھی سے کیا گیا تھا وعدہ اگر پورا نہ کر سکی تو انہیں کیا منہ دکھاؤں گی؟ انہوں نے تو جو کہا میں عمل پیرا کرنے کو تیار ہوں، لیکن اب ان کے بیٹے کی ضدی طبیعت کا کیا کروں؟ وہ پرسوچ انداز میں بے چینی سے بولی۔ بس دعا کرو کہ وہ اپنے باپ پر نہ جائے، ورنہ آگے جا کر بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تم جانتی ہو تاریخ ایک بار پھر سے دہرائی گئی تو ہم دونوں بھی گناہ گار ٹھہرائے جائیں گے۔ مقابل نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ اس کی تربیت آپ نے کی ہے، اس کی ممتا کا خون اتنا بے قیمت نہیں، وہ اس کی پاسداری بھول جائے گا، اور میری دعائیں بس اسی کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ اب خدا قبول فرمائے۔ چلے میں فون رکھتی ہوں، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہوں گی۔ آپ سے جو کہا ہے اس پر عمل لازمی کیجیے گا، اور میری فکر مت کریں، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ نرمی سے بول کر فون بند کر کے سر بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے ماضی میں کھو گئیں، جہاں انہوں نے اپنی جان سے زیادہ عزیز رشتوں کو بے موت مرتے دیکھا تھا، اور پیچھے رہ جانے والوں کو ان اذیتوں میں مبتلا دیکھ رہی تھی۔ میں بڑا ہو کر تم سے شادی کروں گا، تم مجھ سے شادی کرو گی نا؟ اکان نے کھلونے سے کھیلتے ہوئے اچانک ہی اسے دیکھ کر کہا۔ وہ نیلی آنکھوں والی بال 2 پونیوں میں جکڑے اپنی گردن ہلا کر صفا چٹ انکار کر گئی۔ وہاں بیٹھے ہوئے بھی ان دونوں کی جانب فوراً متوجہ ہوئے۔ لیکن کیوں؟ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا میں اچھا بچہ نہیں ہوں؟ میں برا ہوں؟ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر منہ بسور کے پوچھ رہا تھا۔ قریب کرسی پر بیٹھے نانا جان اور ان دونوں کے والدین اس کی بات پر مسکرائے تھے اور حیرت زدہ تھے۔ تم مجھے اپنے کھلونے سے کھیلنے نہیں دیتے؟ تمہیں بول دوں مجھے اپنی سائیکل پر باہر لے کر جاؤ تو تم مجھے لے کر نہیں جاتے۔ جب میری اتنی ساری باتیں پوری نہیں کرتے تو پھر میں تم سے شادی کیوں کروں گی؟ ماما کہتی ہیں کہ تمہارے لیے ایک بہت پیارا شہزادہ آئے گا، اور وہ شہزادہ مجھے اپنی ہر چیز دے گا۔ تم شہزادے نہیں ہو، تم مجھے اپنی چیزیں دیتے ہی نہیں ہو۔ وہ اپنی پونیاں ہلاتے ہوئے بالوں کو پیچھے کر کے ماما سے کی گئی باتیں دہراتے ہوئے مگن انداز میں بولی۔ اس کی ماما بے اختیار مسکرائی تھیں۔ جب میں تم سے شادی کر لوں گا نا تو پھر تمہیں ساری چیزیں دے دوں گا، اب تو مان جاؤ پلیز۔ وہ فوراً سے چیزیں دینے پر راضی ہو گیا۔ نہیں، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، تم آج ہاں کر دو گے اور پھر چیٹنگ کرو گے۔ ماما اس کو سمجھائیں، کیوں مجھ سے ایسی باتیں کر رہا ہے؟ وہ منہ پھلا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ سنو، تم کہاں جا رہی ہو؟ اچھا، میں تمہیں چاکلیٹ بھی دوں گا، اور اپنی پاکٹ منی بھی ساری تمہیں دوں گا، پلیز مان جاؤ نا۔ وہ بھی اٹھ کر پیچھے پیچھے بھاگا۔ ماما اٹھیں، چلیں اپنے گھر جائیں۔ وہ ماما کا ہاتھ تھام کر وہاں سے جانے لگی۔ سنو، کہاں جا رہی ہو؟ میری بات تو سنو، ناراض مت ہو، رک جاؤ نا۔ وہ چیخنے چلانے لگا اور اسے اونچی اونچی آواز میں روکنے لگا، لیکن اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ یکلخت بولتے بولتے جھٹکے سے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا، تو گویا وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی سب مناظر بدل گئے۔ وہ اس وقت اپنے بستر میں لیٹا ہوا تھا،
نیند سے بیدار ہو کر اس نے اپنی بوجھل آنکھوں کو زبردستی کھولنے کی کوشش کی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں شور مچا رہے ہو؟ اسی لمحے کمرے میں نانا جان چلے آئے۔ ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ کچھ نہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں، صبح صبح چائے پی جا رہی ہے، خیر ہے؟ وہ جواباً حیران ہو کر نانا جان کو دیکھنے لگا، کیونکہ وہ صبح صبح چائے نہیں پیتے تھے۔ انہیں شوگر کی وجہ سے پرہیزی کھانے کی عادت تھی۔ برخوردار، یہ صبح کا وقت نہیں ہے، دن کے 3 بج چکے ہیں اور تم خواب میں چلا رہے تھے، لیکن اب میرے سوال کرنے پر تم بات بدلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ بھی اس کے نانا تھے، خوب سمجھتے تھے کہ کب کس وقت وہ کس انداز میں بات کر رہا ہے۔ بس ایک ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا جس میں ایک پری تھی جو مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ ابھی بھی خواب کے زیر اثر تھا، کھوئے کھوئے انداز میں بولا۔ کوئی ایک بات کرو نا، ڈراؤنا خواب بھی تھا اور اس میں پری بھی تھی۔ نانا جان ہنستے ہوئے بولے۔ وہ اس لیے تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی نا، آپ سمجھ نہیں رہے۔ اس نے بستر سے اٹھتے ہوئے اپنی کیفیت کو لفظوں میں چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ میں تمہارے ارادے خوب سمجھتا ہوں، یہی چاہتے ہو نا کہ اب تمہاری شادی کر دی جائے۔ آج تمہاری ماں کو قبر پر جا کے بتاؤں گا کہ تمہارا بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ نانا جان نے فوراً ہی شادی کا ذکر کیا اور ساتھ مسکرا کر بولے، تو اس کا چہرہ یکدم سپاٹ ہو گیا، سرد اور بے تاثر، جسے نانا جان بھانپ گئے تھے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور آپ نے ایسا سوچنا بھی نہیں ہے، میں بس مذاق کر رہا تھا۔ اب میں فریش ہو جاؤں، اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اجازت مانگی۔ جواباً وہ خاموشی سے سر میں سر ہلانے لگے۔ میں جانتا ہوں آج آپ کے ساتھ مجھے ماما کی قبر پہ جانا ہے۔ معلوم ہے کہ آج ان کی برسی ہے۔ قبرستان کے قریب ہی ایک بستی ہے، وہاں پہ کھانا بھی تقسیم کرنے کا ارادہ ہے۔ انتظامات میں کر چکا ہوں۔ اس نے نانا جان کو تفصیلاً جواب دیا اور پھر اپنے کپڑے الماری سے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ کاش تمہارا یہ احساس کھل کر سامنے آ سکتا اور تم ماضی کے خول سے باہر نکل آؤ۔ نانا جان افسردگی سے بڑبڑائے، ہاتھ میں تھاما چائے کا کپ بددلی سے لیے کمرے سے باہر چلے گئے۔ اشر کے بچے، آج تم نے میرے ساتھ ریسٹورنٹ میں لنچ کرنے جانا تھا، لیکن دیکھ لو تم نہیں آئے۔ بھلا ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ پھر تم کہتے ہو کہ میں تم سے بات نہیں کرتی۔ وہ اس وقت یونیورسٹی کے باہر پچھلے 2 گھنٹوں سے اپنی دوست کے ساتھ کھڑی اشر کا انتظار کر رہی تھی کہ طویل انتظار کے بعد وہ آیا تو ورشا کا جی چاہا کہ اس کا سر قلم کر دے۔ سوری یار، ایک اہم میٹنگ تھی، ورنہ میں تو تیار تھا، سو سوری، معاف کر دو۔ وہ کان پکڑے شرمندگی سے دوچار ہو کر بولا، مجھے تمہاری معافی کا اچار نہیں ڈالنا، بلا وجہ اتنا انتظار کروایا، اب ماما کو کیا جواب دوں گی؟ اوپر سے بھوک سے الگ ہی بی پی لو ہو رہا ہے۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ چپ کیوں ہیں؟ کچھ سفارش کریں کہ میری جان خلاصی کی جائے۔ میں نے ارادتاً ایسا نہیں کیا۔ اشر نے خاموش کھڑی سبین کو مخاطب کیا۔ اسے کیا کہہ رہے ہو؟ مجھ سے بات کرو۔ ورشا چڑھ کر سبین کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اشر نے اپنی مسکراہٹ چھپائی، ورنہ کوئی بعید نہ تھی کہ مسکرانے پر ہی وہ روڈ پر پڑا کوئی پتھر اٹھا کر دے مارتی۔ اچھا چلو اب معاف کر دو، میں گاڑی لے کر آتا ہوں۔ رش کی وجہ سے دور کھڑی کرنی پڑی تھی، پھر اچھی سی جگہ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ ہاتھ جوڑے التجا کرتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ تم اس کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ کل کو تو اس کی شادی بھی ہوگی، تو کیا تب بھی اس کے ساتھ باتیں کرتی رہو گی؟ آج لیٹ آنے پر یوں شدید غصے میں ہو، کل اس کی بیوی آنے دے گی؟ اشر کے جاتے ہی خاموش کھڑی ورشا کی دوست سبین نے اسے ٹوکنے کی کوشش کی۔ میں نے کون سا اس کے ساتھ کوئی افیئر چلا رکھا ہے جس پہ تم مجھے اس طرح کے تانے دے رہی ہو؟ وہ میرا صرف دوست ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ورشا نے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے سامنے روڈ پر نگاہیں مرکوز کیں۔ یار، دوست ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس قدر اس کے ساتھ گھل مل کر رہنا، کل کو اس کی بیوی کو بھی ان باتوں پر اعتراض ہوگا اور تمہارا دوست بھی بدل جائے گا، کیونکہ مرد کی فطرت میں ہے۔ سبین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور ایک جواز پیش کیا کہ شاید ورشا کو ادراک ہو جائے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم بھی اب ماما کی طرفداری کرنے لگی ہو، لیکن جو خدشات تمہیں ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں کسی انسان کے ساتھ اتنی انسیت میں مبتلا نہیں ہوتی، تو تم پریشان مت ہو۔ ورشا نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، کیونکہ اسے سبین کا یوں سمجھانا ناگوار گزرا تھا، لیکن وہ مسکرا کر اپنے لہجے اور تاثر کو چھپا گئی۔ اچھا چلو، جیسے تمہاری مرضی۔ سبین کو کچھ حد تک اس کا لہجہ سرد محسوس ہوا،
تو وہ بھی چپ کر گئی کیونکہ اشر اپنی گاڑی لیے آ چکا تھا۔ ورشا شدید غصے اور جھنجھلاہٹ زدہ انداز میں گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ سبین کو راستے میں اس کے گھر چھوڑ کر ہی ان دونوں نے ریسٹورنٹ جانا تھا، سو وہ بھی بددلی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یار وہ لڑکی بہت پیاری ہے، لیکن اس کے ساتھ بیٹھا ہوا لڑکا مجھے خاص جچ نہیں رہا۔ پتہ نہیں آج کل کی لڑکیوں کو ایسے لڑکے ہی کیوں پسند آ جاتے ہیں، ہم میں کیا کمی ہے؟ وہ اپنے دوست کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھا کافی پی رہا تھا کہ اچانک ہی اس کا دوست دوسری جانب ایک لڑکی کو دیکھ کر اپنی رائے دینے لگا۔ وہ جو کافی پینے میں مگن تھا یکدم چونک اٹھا اور فوراً مڑ کر دیکھا، حالانکہ اس کی یہ فطرت نہ تھی۔ سامنے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور مقابل بیٹھے لڑکے سے تیز تیز کچھ بولے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کافی غصے میں ہے۔ اچانک ہی ویٹر وہاں جا پہنچا۔ اس سے باز پرس کرنے کو مڑی تو اس کی نگاہ غیر ارادی طور پر اٹھی۔ سامنے ہی اکان جو اسے ہی دیکھے جا رہا تھا اپنی اس قدر بے وقوفی پر گڑبڑا گیا۔ فوراً نگاہیں پھیری اور اپنے دوست کی جانب پلٹا کہ مجھے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کیا کوئی بھی ایسے ہی منہ اٹھا کر کسی بھی لڑکی کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے؟ وہ اشر سے بحث کر رہی تھی کہ اس حرکت پر مزید آگ بگولا ہوئی۔ رکو ذرا، پہلے میں اس کا منہ توڑاؤں، پھر تم سے بات کرتی ہوں۔ ورشا اشر سے کہہ کر کرسی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو اشر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر کرسی پر دوبارہ بٹھایا۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میرا غصہ اب ان بیچاروں پر نکالو گی؟ اشر ورشا کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگا، جو کسی صورت خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں تمہاری وجہ سے غصہ نہیں ہوں، بلکہ ان کا یوں بے وجہ ڈیلے پھاڑ کر تاڑنے کی وجہ سے غصے میں ہوں۔ اس نے وضاحت دی۔ اچھا ٹھیک ہے، انسان ہے، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، یوں اس طرح تماشا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ چپ کر کے یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے تمہارا فیورٹ پیزا آرڈر کر کے آتا ہوں، لیکن تم یہاں سے ہلی تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اشر نے اسے جیسے تیسے کر کے وہیں بیٹھنے پر مجبور کیا، ورنہ کوئی بعید نہ تھا کہ وہ جا کر لڑنا شروع ہو جاتی اور ریسٹورنٹ میں اچھا خاصا تماشا دیکھنے کو ملتا۔ خود تو میرے عتاب میں پھنسے ہوئے ہو، لیکن دوسروں کو بچانے کی کوشش بھی خوب کی جا رہی ہے۔ نہیں جا رہی ہوں اب میں ان کا سر کھولنے، جلدی سے کھانے کو کچھ لے کر آؤ، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ ماما سے بھی 100 صلواتیں سننی پڑیں گی، پہلے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میری وجہ سے پریشان ہو رہی ہوں گی۔ ورشا نے بھوک سے نڈھال ہوتے ہوئے گویا دہائی، بس 5 منٹ ابھی لے کر آیا، تم تب تک یہ جوس پیو۔ اشر نے تھوڑی دیر قبل ویٹر کا لایا ہوا جوس کا گلاس اس کے سامنے کیا، وہ خود کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔ ورشا مسکرا کر گلاس تھام کر سر ہلانے لگی، جبکہ تھوڑی دور بیٹھا اکان اس کو یوں مسکراتے ہوئے دیکھ کر جانے کیوں پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ وہ رات کے 8 بجے گھر پہنچی تھی۔ اشر اسے باہر ڈراپ کر کے گیا تھا۔ پورا گھر اندھیرے میں نہایا ہوا تھا، یعنی کہ ماما دوائی لے کر سو چکی تھی اور ملازمہ بھی اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی، دل ہی دل میں خوفزدہ بھی تھی کہ صبح ماما نے خوب جھاڑ پلانی تھی۔ وہیں رک جاؤ، اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بھلا یہ وقت ہے گھر آنے کا؟ صبح کی نکلی ہو اور ابھی لوٹ کر آئی ہو چور چکوں کی مانند۔ ماما کی گرجدار آواز کے ساتھ لاؤنج کی ساری روشنیاں جل اٹھیں۔ وہ وہیں ساکت منجمد کھڑی رہ گئی، یعنی صبح کی بجائے اس پل ہی اس کی درگت بننے والی تھی۔ سب سے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا؟ تم تو کہہ رہی تھی کہ جلدی گھر آؤ گی۔ ماما نے اسے خاموش سر جھکائے دیکھا تو سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ماما میں جلدی آ جاتی، لیکن اشر بہت لیٹ آیا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ سب کے آگے روب جمانے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن اسے ماما کے غصے سے بے حد ڈر محسوس ہوتا تھا۔ ابھی بھی وہ صفائیاں دیتے ہوئے ڈرتے ڈرتے ہکلائی، ہمارے خاندان میں لڑکیاں یوں کسی بھی غیر مرد کے ساتھ دیر تک باہر نہیں رہتی تھیں۔ میں نے شروع سے تم پر کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن تم اب میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں خود اشر سے بات کر کے اسے کہوں کہ تم سے رابطہ ختم کرے، تم خود یہ کام کر لو۔ انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے ورشا کو باور کروایا۔ ماما وہ غیر تھوڑی ہے، بچپن کا دوست ہے، ابھی ڈراپ بھی وہی کر کے گیا ہے۔ ورشا نے مجبوراً صفائی دینے کی کوشش کی۔ دوست ہے یا نہیں، لیکن کسی کے ساتھ بھی اس وقت تک رہنا مجھے قطعاً پسند نہیں ہے۔ انہوں نے تنبیہ کی۔
اچھا نا ٹھیک ہے، سوری، مان جائے نا، آپ نے دوائی لی ہوگی، آرام کرتی، بلا وجہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے میں باہیں ڈال کر لاڈ جتاتے ہوئے بولی، بیمار ہوں لیکن ممتا کی فکر کبھی ختم نہیں ہوتی، اور یوں مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کہا ہے اتنا کرو، اور پڑھائی ختم ہوتے ہی تمہارا رشتہ کرنے کا میرا ارادہ ہے، اس بات کو بھی ذہن نشین کر لو، بعد میں کوئی اعتراض کام نہیں آئے گا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور تمہیں یوں تنہا تو چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں، خیر سے اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو شاید تھوڑی عقل ہی آ جائے، ماں کو تو تم نے کسی کھاتے میں ہی نہیں رکھا ہوا۔ انہوں نے ورشا کے ہاتھ جھٹک کر تلخی سے کہا۔ بولتے بولتے ان کا سانس پھول گیا تھا۔ ورشا نے انہیں فوراً صوفے پر بٹھایا۔ وہ جانتی تھی ماما اس کی فکر میں کس قدر پریشان ہوتی ہیں۔ آج تو اشر کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا، ورنہ وہ کسی صورت یہ کوتاہی نہیں کرتی تھی۔ اب آپ مجھ سے ناراض رہیں گی تو مجھے نیند نہیں آئے گی، اور جب نیند نہیں آئے گی تو میں صبح لیٹ اٹھوں گی، اور آپ پھر سے مجھ سے ناراض ہوں گی، اس کے بعد میں رو دوں گی۔ وہ منہ بسور کر بولی تاکہ ماما کو ان سوچوں سے نکال کر دوسری جانب متوجہ کر سکے۔ میرا چائے پینے کا دل کر رہا ہے، جاؤ جا کر بنا کے لاؤ، اور اگر دل ہو تو اپنے لیے بھی بنا لو۔ دوستوں کے ساتھ لنچ کر سکتی ہو تو ماں کے ساتھ ایک کپ چائے تو پی سکتی ہو نا۔ وہ جو کافی غصے میں بیٹھی ورشا کا انتظار کرتی رہی تھی، اب اس کی روحان سی شکل دیکھ کر اسے سنا کر بولی، کیوں نہیں، آپ کے ساتھ تو سب کچھ کر سکتی ہوں، میں ابھی چائے بنا کر لے آتی ہوں، ساتھ میں کچھ کھائیں گی؟ وہ مسکرا کر بولی اور کچن کی جانب جاتے ہوئے پوچھنے لگی، ایسا کرو نگٹس فرائی کر لو۔ ورشا قدرے مطمئن ہو کر سر ہلاتی ہوئی کچن میں گھس گئی، جبکہ ماما وہیں لاؤنج میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ میں تمہاری شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، آخر کب تک تم مجھے یوں ہی ٹالتے رہو گے؟ 24 سال تمہاری عمر ہو چکی ہے، اس عمر میں تو لڑکے شادیاں کر کے 2 بچوں کے باپ تک بن جاتے ہیں، اور ایک تم ہو جسے شادی کا نام لینے پر ہی 100 اعتراضات لاحق ہو جاتے ہیں۔ وہ آفس سے تھکا ماندہ گھر لوٹا تو نانا جان اسی کی راہ تک رہے تھے۔ عموماً وہ سو جاتے تھے۔ آج تو وہ کافی دیر سے آیا تھا، لیکن انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ اکان کو آج شادی کے لیے راضی کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ اعتراضات بھی تو آپ جانتے ہیں کہ میں شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا، مجھے اس نام سے ہی نفرت ہے۔ اس نے اپنے تئیں ہمیشہ کی طرح ایک ہی جملہ کہا، اور وہیں صوفے پر گرنے کے سے انداز میں ڈھیر ہو گیا۔ آنکھوں میں نیند ہلکورے لے رہی تھی، لیکن جانتا تھا کہ نانا جان بنا بات مکمل ہونے کے اس کی جان خلاصی نہیں کریں گے۔ لیکن اس نفرت کی وجہ کیا ہے، میں یہ بھی تو جاننا چاہتا ہوں نا۔ آخر کب تک یہی چلتا رہے گا؟ مجھے اپنے جیتے جی تمہاری شادی کرنی ہے، نانا جان نے سوال کیا، جس کا جواب وہ جانتے تھے، اور ساتھ ہی اپنی خواہش اکان کے سامنے رکھی۔ آپ تو ایسے پریشان ہو رہے ہیں جیسے میں لڑکی ہوں۔ لوگ لڑکیوں کی وجہ سے یوں جلد بازی مچاتے ہیں۔ میں تو لڑکا ہوں، اور جواب آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، پھر بھی سوال کر رہے ہیں۔ اس نے نانا جان کو ہنس کر تنگ کرنے کی کوشش کی، اور پھر سنجیدہ انداز میں جواب دیا، ایسے کیسز پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن آج تک کسی بھی انسان نے شادی سے نفرت نہیں کی، تو تم کیوں کر رہے ہو؟ تم انوکھے تو نہیں ہو، یا پھر تمہیں دکھ ہوتا ہے باقی ساری دنیا اس دکھ جیسی اذیت سے ناشنا ہے؟ انہیں اپنے نواسے کا اعتراض سمجھ نہیں آ رہا تھا، سو وہ ضد ہوئے، لوگوں میں اور مجھ میں فرق ہے، میں اپنا دل نہیں بدل سکتا، باقی دکھ تو سبھی کو ہوتا ہے، آپ کو بھی ہے، لیکن مجھ سے چھپائے پھرتے ہیں۔ اس نے اٹل لہجے میں کہا، گویا انہیں باور کروا رہا تھا کہ وہ شادی کے لیے کبھی بھی رضامند نہیں ہوگا، اور اسی لیے مجھ بوڑھی جان کو تم نے بھی ستا رکھا ہے، جب جانتے بھی ہو کہ میں بھی دکھ سے دوچار ہوں۔ انہوں نے گویا سے ایموشنل بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی۔ آپ کی بات مان لی تو آپ مزید دکھ سے دوچار ہو جائیں گے۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ اس اذیت کا بدلہ شاید میں کسی اور سے لوں گا۔ اس کا سرد لہجہ بے بسی میں گھٹا گھٹا سا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں بھی تمہیں دوبارہ کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہارا راستہ دیکھ رہا ہو، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس راستے پر چل پڑنا، ورنہ دیر ہونے کی صورت میں آج نہیں تو کچھ عرصے بعد پچھتاؤ گے۔ نانا جان اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلے گئے، اور وہ بے یقینی سے انہیں جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن اتنا ضرور جان گیا تھا کہ اس بات کا تعلق کسی گہرے رشتے سے ہے، اور وہ رشتہ جسے وہ جانے کب سے بھلائے بیٹھا تھا۔
مجھے گھر جانا ہے، ماما کا چیک اپ کروا کر کچھ شاپنگ بھی کرنی ہے۔ تم کلاس لے کر مجھے اسائنمنٹ بھیج دینا اور کوشش کرنا کہ سب لیکچر لے لو۔ وہ بیگ کندھے سے لٹکا کر سبین سے بولتے ہوئے کینٹین سے باہر آئی۔ پریشان نہ ہو، میں بھیج دوں گی، تم جاؤ اور آنٹی کا دھیان رکھنا۔ سبینی سے تاکید کرتی ہوئی اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی اور وہ یونیورسٹی سے باہر جانے والی راہداری پر چلنے لگی۔ غیر ارادی طور پر پیچھے مڑ کر سبین کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی اس کا ٹکراؤ کسی انسان سے ہوا جو انسان کم اور چٹان زیادہ محسوس ہوا تھا۔ ورشا کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ کون جاہل ہے جو دیکھ کر نہیں چل سکتا، کیوں اندھوں کی طرح چلا جاتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں۔ ورشا سر تھامے چیختے ہوئے جھٹکے سے پلٹی، سامنے موجود شخص کو دیکھ کر چونک اٹھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ او، یعنی کہ میرا پتہ کروا کر میری پوری انفارمیشن لے کر تم یہاں بھی چلے آئے ہو؟ اس دن ریسٹورنٹ میں تاڑنے سے جی نہیں بھرا جو اب یہاں بھی چلے آئے؟ ورشا نے بنا سوچے سمجھے تنک کر کہا تو غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ دیکھیں محترمہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پیچھے کی جانب دیکھتے ہوئے آگے چل رہی تھیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی آپ کی ہے، اور دوسری بات، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ میں آپ کا ڈیٹا نکلوا کر آپ کا پیچھا کروں گا۔ اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں اور اس طرح کی فضول گوئی اور خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو ٹکراؤ کے بعد سخت ترین جملے سن کر حیران ہوا تھا، اب نئے الزام پر گویا بھڑک ہی اٹھا۔ اس کے تن بدن میں جیسے آگ جلا دی گئی تھی۔ ہاں، کہنے کو تو وہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اسے ورشا کے حسن سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں آپ جیسے لوگوں کو خوب سمجھتی ہوں، نیا بہانہ بنا کر کہتے ہیں کہ میں تو کسی کام کے لیے یہاں آیا تھا، ورنہ ارادتاً وہ یہی سب کرتے ہیں۔ اگر یہی بہانہ تھا تو اس دن گھورنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ کسی صورت اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اکان جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا۔ وہ غلطی سے ایسا ہوا تھا، جان بوجھ کر نہیں، جس کی بنا پر آپ یوں۔ اکان لب بھینچے بولا۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سامنے سے اس کا دوست چلا آیا۔ تم آ گئے ہو؟ مجھے تو لگا تھا کہ آج بھی تم مجھے کسی نہ کسی بات میں گھما کر رکھو گے۔ وہ ورشا کی ڈپارٹمنٹ کا پروفیسر احمد تھا۔ اکان سے مخاطب ہوتے ہوئے ہنس کر بولا اور اس کے بغل گیر ہوا۔ ہاں، آ تو گیا ہوں، لیکن تمہاری یونیورسٹی میں کچھ اسٹوڈنٹس کافی سرپھرے اور بد دماغ قسم کے داخلہ لیے ہوئے ہیں۔ اکان اس کے گلے ملتے ہوئے ورشا کو گھور کر بولا، یہ میری کلاس کی سب سے لائق فائق اسٹوڈنٹ ہے، اگر اسے کہہ رہے ہو تو اچھی بات نہیں ہے۔ احمد ورشا کو دیکھ کر بولا تو اکان کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ ورشا اپنی فضول گوئی اور الزامات پر ندامت کا شکار ہوئی، لیکن کیونکہ وہ اکان کی ناگواری بھانپ گئی تھی۔ سر، میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ سر کو اللہ حافظ بولتے ہی وہاں سے ہٹ گئی۔ جانے سے قبل اس نے ایک نگاہ اکان کو دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں کاٹ کھانے والا عنصر تھا، جبکہ اکان اپنے دوست سے باتوں میں مصروف ہو کر ورشا سے اپنا دھیان ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ ورشا، تمہاری ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی وقت ہسپتال میں ہے، تم فوراً ہسپتال پہنچو۔ تمہیں لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں۔ میں تمہارے گھر گیا تھا تمہارے برتھ ڈے گفٹ دینے کے لیے، لیکن تمہاری ماما کی طبیعت خراب تھی تو مجھے انہیں ہسپتال لے کر آنا پڑا۔ وہ یونیورسٹی میں لیکچر لے رہی تھی کہ اچانک ہی اشر کا فون آنا شروع ہو گیا۔ ایک کے بعد ایک وہ کال کاٹتی رہی، پھر اچانک ہی اس کا میسج آیا جسے پڑھ کر وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی کل ہی تو وہ ماما کا چیک اپ کروا کر لائی تھی، سب بہتر تھا، اچانک سے اس قدر طبیعت خراب ہو جانا، اس کے دل میں ہول اٹھنے لگے تھے۔ وہ سبین کو بتا کر فوراً ہسپتال کے لیے نکلی۔ پورا راستہ بس دل میں دعائیں کرتی جا رہی تھی۔ جب وہاں پہنچی، لیکن اس کے پہنچتے ہی ماما اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ایک قیامت تھی جو اس کے سر پر ٹوٹ پڑی۔ وہ بے یقینی سے ماما کا ساکت وجود دیکھتی رہ گئی۔ اس کے ہوش و حواس گم ہونے لگے تھے، لیکن اشر نے فون کر کے سبین کو بلا لیا تھا۔ رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کو لازماً اطلاع کی جاتی۔ اشر ہی ماما کو لے کر گھر پہنچا۔ ورشا تو چیخ چیخ کر نڈھال ہو چکی تھی، سبین کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ صبح سے شام اور شام سے جنازے کا وقت۔ جنازے سے قبل ایک ادھیڑ عمر بزرگ آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے اپنا نانا سمجھ لو، تمہاری ماں سے ایک تعلق ہے میرا۔ بہت شرمندہ ہوں کہ وقت پر نہیں پہنچ پایا، آنے میں بہت دیر کر دی میں نے۔ انہوں نے اس کی نظروں کا ارتکاز سمجھ کر جواب دیا، لیکن وہ مزید اسے وضاحت نہیں دے سکے، کیونکہ اس کی ماما کو تدفین کے لیے لے کر جایا جا رہا تھا اور وہ نڈھال سی اپنے گھر میں تنہا بیٹھی رہ گئی۔ سبین اس کے ہمراہ ہی تھی، لیکن ماما کا وجود اس کی آغوش میں اس کا پورا بچپن گزرا تھا۔
وہ چھوٹ چکا تھا، مانو اس کی کل کائنات چھن گئی تھی۔ ماما کے لے جانے کے بعد، تنہا رہ جانے کے خوف اور اذیت کے بعد، وہ ہوش و حواس سے بیگانہ وہیں گر سی گئی تھی۔ ورشا کی ماں کو گزرے 3 دن بیت گئے تھے۔ چند ایک جاننے والے تعزیت کو چلے آتے اور وہ ساکت نظروں سے سب کو دیکھتی رہتی۔ اس دن والے ادھیڑ عمر کے بزرگ بھی وہیں موجود تھے۔ شام تک تعزیت والے لوگ چلے گئے تو ورشا لاؤنج میں بیٹھی ماما کی تصویر دیکھ رہی تھی کہ اچانک وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ بیٹا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، یہاں تم تنہا نہیں رہ سکتی۔ اگر میرے گھر میں میری نگرانی میں رہو گی تو محفوظ رہو گی۔ انہوں نے ٹھہر ٹھہر کر کہا تو ورشا نے ماما کی تصویر سے سر اٹھا کر انہیں تعجب سے دیکھا۔ لیکن میں آپ کے ساتھ کیوں جاؤں گی؟ ہمارا رشتہ کیا ہے جس کی بنا پر آپ مجھے اپنے گھر لے کر جانا چاہتے ہیں؟ بچپن سے اب تک آپ کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ماما نے کبھی آپ سے متعلق کچھ بتایا۔ اس کے باوجود آپ تیسرے دن سے یہاں ہیں اور میں یہ بھی نہیں جانتی کہ میرا آپ سے کیا رشتہ ہے۔ ورشا نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے نرمی سے سوال کیا تھا۔ بچپن سے اب تک کوئی ایسا رشتہ دار نہیں تھا جو ان کے گھر آیا ہو، تو آج یوں بنا کسی رشتے کے کسی کے ساتھ چلے جانا اس کی انا کو گوارا نہیں تھا، اور ماما نے بھی اسے یہ سب نہیں سکھایا تھا کہ وہ کسی پر بوجھ بنے۔ کیا تمہیں تمہاری ماں نے کچھ بھی نہیں بتایا؟ انہوں نے سوال کیا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ورشا نے ناسمجھی سے کہا۔ تم میرے نواسے کی ہونے والی بیوی ہو، تمہارا رشتہ بچپن ہی میں طے کر دیا گیا تھا، اور یہی نہیں، تم میرے نواسے کی چچا زاد بھی ہو۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے اس پر انکشاف کیا جو واقعی حیرت انگیز تھا۔ لیکن میں اس بات کو کیسے مان سکتی ہوں؟ ماما نے آج تک مجھے لعلم رکھا ہے، ہو سکتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہوں۔ ورشا ان کی بات کو رد کرتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگی۔ میرے پاس ایک ثبوت ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ یاد آ جائے، شاید اس وقت تم بہت چھوٹی تھی، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تم سمجھ جاؤ۔ انہوں نے اپنے فون سے چند تصاویر نکال کر ورشا کے سامنے کی، جنہیں وہ چند ثانیے تو بغور دیکھے گئی، لیکن پھر اسے سب یاد آتا گیا اور ماضی کا ہر پل اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا، جیسے وہ کئی برسوں سے اکثر فراموش کیے بیٹھی تھی۔ اکان اپنے نانا جان کے ساتھ رہتا تھا۔ بچپن سے ہی انہوں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا، کیونکہ اس کے والدین بچپن میں گزر گئے تھے۔ اکان کے والدین کی شادی تو ہو گئی، لیکن ان دونوں میں شادی شدہ جوڑے کی مانند کوئی دلچسپی پیدا نہ ہو سکی۔ اس کے والد اکان کی ماں کے ساتھ مار پیٹ کرتے رہتے۔ اکان کے ایک چچا تھے جو اکثر اپنے بھائی کو یہ ظلم کرنے سے ٹوکتے رہتے، لیکن وہ سننے کو تیار نہ تھے۔ ایک دن یوں ہی وہ اکان کی ماما کو مار رہے تھے کہ اکان کے چچا بیچ میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو روکا۔ بجائے بات ماننے کے، اکان کے والد نے اپنے بھائی پر الزام دھر دیا کہ ان کی بیوی سے چکر چلا رہا ہے۔ اسی غم و غصے میں انہوں نے اکان کی ماما اور اپنے بھائی کو ایک کمرے میں بند کر کے آگ لگا ڈالی، لیکن آگ کی شدت اس قدر تھی کہ اکان کے والد بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ اکان اس وقت 10 سال کا تھا اور اسکول میں تھا، جبکہ اس کے چاچو کی بیٹی ورشا 8 سال کی تھی۔ وہ دونوں اسکول سے لوٹے تو ورشا اپنے بابا کو آگ میں جھلستے تڑپتے دیکھ کر ہوش کھو بیٹھی، جبکہ اکان اپنے والدین کو یوں جلتے دیکھ کر ساکت و صامت کھڑا رہ گیا۔ اس واقعے کی واحد گواہ اس کی چچی تھی۔ اکان کو اس کے نانا اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ورشا کے معصوم ذہن پر یہ حادثہ نقش ہو کر رہ گیا تھا، جسے بھولنے میں اسے کئی سال لگے تھے، اور آج ماما کے جانے کے بعد ماضی اس کے سامنے آ کھڑا تھا۔ وہ یونیورسٹی کی بہترین اسٹوڈنٹ تھی، پڑھائی کے ساتھ دیگر کئی خوبیوں کی مالک تھی، لیکن اس میں سب سے بڑی یہ خامی تھی، وہ یہ کہ اسے کسی کے حکم پر چلنا سخت ناگوار گزرتا تھا۔ وہ صرف ماما کی بات مانتی تھی، ورنہ وہ اپنی دوستوں تک سے حکم سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ جس بات پر ماما اسے کہتی کہ کبھی دوسرے کی بات بھی مان لینی چاہیے، ورنہ قسمت بہت بڑی مار مارتی ہے، لیکن وہ اس جملے کو حقیقتاً سمجھنے کی کوشش میں ہمیشہ ناکام ٹھہرتی، اور آج دوسری صورت میں ہی صحیح، قسمت اسے عجیب دوراہے پر لے آئی تھی۔ وہ اکان کے نانا جان کے ساتھ ان کے گھر چلی آئی تھی۔ اسے یہاں 4 دن گزر گئے، لیکن ان کے نواسے تھے زرشا کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ بالآخر 5ویں دن وہ چلا آیا۔ زرشا کمرے میں تھی جب نیچے سے آوازیں آنے لگیں۔ وہ دوپٹہ گلے میں لپیٹ کر نیچے چلی آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اکان جو نانا جان سے کسی بات پر بحث کر رہا تھا، ورشا کو دیکھ کر بے یقینی سے چونک اٹھا۔ تم اسے جانتے ہو؟ نانا جان کو خوشگوار حیرت نے گھیر لیا۔ ہاں، یہ بہت بدتمیز اور سرپھری لڑکی ہے، لیکن یہ یہاں کیوں ہے؟ اکان نے اسے القابات سے نوازتے ہوئے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ دوسری جانب ورشا کی حیرت اور تعجب کی بھی یہی صورتحال تھی، لیکن وہ دنگ کھڑی بس اسے دیکھے گئی۔ یہ تمہارے چچا کی بیٹی ورشا ہے،
اور میں نے تم دونوں کی شادی کی تاریخ اگلے ہفتے طے کر دی ہے اور ساتھ میں تیاریاں بھی شروع کروا دی ہیں۔ تم دونوں اپنی پسند کی خریداری بھی کر لو۔ نانا جان نے گویا دونوں پر ہی حیرت کے پہاڑ توڑے۔ لیکن ابھی ماما کو گزرے ہفتہ ہوا ہے، میں شادی کیسے کر لوں؟ میرا دل نہیں مانتا۔ سب سے پہلے ورشا ہی سنبھل کر بولی۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ اکان بھی اسے یکٹک دیکھے گیا۔ نانا جان، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ پہلے سے ہی کسی کے ساتھ افیئر چلا رہی ہے۔ آپ کو میرے لیے یہی پسند آئی تھی؟ اکان یکدم بولا۔ ورشا حیرت سے اسے اس الزام پر ساکت اور بے یقین نظروں سے دیکھنے لگی۔ اکان، بس بہت ہو گیا ہے۔ تمہیں ورشا سے شادی کرنی ہوگی۔ یہ رشتہ تمہاری ہی خواہش پر طے ہوا تھا اور ہوا بھی تمہاری ہی وجہ سے تھا۔ خود تم بچپن میں ورشا سے شادی کرنے پر بضد تھے اور اس واقعے کا میں خود گواہ ہوں۔ مزید ایک لفظ نہیں بولو گے۔ نانا جان سختی سے بولے۔ آج سے قبل اکان نے انہیں یوں شدید غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ نانا جان، آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ وہ بچپن تھا، یہ جوانی ہے۔ اکان نے جھنجھلا کر کہا۔ ورشا بیٹا، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ تمہاری ماما کے 40ویں کے بعد ہی اب شادی ہوگی۔ تب تک جو تیاریاں کرنی ہیں کر لو۔ اور اکان بھی اتنے طویل مدت کے وقت میں جتنا جلدی ممکن ہو رضامند ہو جائے، ورنہ دوسری صورت میں یہ میرا جلال دیکھے گا۔ نانا جان نے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ وہ جو کچھ بولنے کی تگودو میں تھی، ان کے غصے کے آگے لبوں پر قفل لگا لیا اور خاموشی سے سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ اکان نانا جان کے یوں غصے پر دنگ تھا۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ اکان سے اس کی بات چیت نہیں ہوتی تھی اور وہ خود بھی اس کا سامنا کرنے سے کتراتی پھرتی تھی۔ اشر کے ساتھ افیئر اخذ کرنے پر وہ دل ہی دل میں تل ملانے لگی تھی، لیکن کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ ماما کا 40واں گزرا اور نانا جان نے شادی کی تاریخ اب باقاعدہ طور پر طے کر دی۔ اکان بھی چپ چپ تھا، لیکن اس نے نانا جان کو اپنی رضامندی دے دی تھی۔ ورشا کو اس کی خاموشی کے پیچھے کسی بڑے طوفان آنے کی بو آ رہی تھی۔ شادی کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی تھیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ ورشا کو اکان کے کمرے میں لا بٹھایا گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شادی زبردستی کی گئی ہے، لیکن پھر بھی ماما کی خواہش پر وہ اسے نبھانے کو تیار تھی۔ کسی قسم کی خوش فہمی میں مت مبتلا ہونا۔ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جو لڑکی کسی کے ساتھ افیئر چلا چکی ہو، میں اسے اپنی بیوی تسلیم نہیں کر سکتا۔ تم زبردستی میرے سر پر مسلط کی گئی ہو، اس بات کو ذہن نشین کر لینا۔ اکان کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک ہی سانس میں اپنا جملہ مکمل کر کے ڈریسنگ روم میں چلا گیا، جبکہ ورشا دلہن بنی اس الزام پر اپنی صفائی بھی نہ دے سکی، بس ساکت و جامد وہیں بیٹھی رہی۔ تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ شاید تمہیں میری بات کا مفہوم صحیح سے سمجھ نہیں آیا۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، اس کمرے سے اور اس کمرے کے مکین سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اٹھو، اپنا بوریا بستر باندھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میرا دوسرا روپ تم سے برداشت نہیں ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں کسی عورت پر ظلم ڈھانے کی کوشش کروں۔ اکان کی بات پر ورشا کو ماضی میں کیے گئے اس کے والد کا سنگین جرم یاد آیا۔ وہ بھی تو انہی کا بیٹا تھا، کیا معلوم کہ اکان بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کچھ کر جائے۔ ورشا فوراً بیڈ سے اتری، ننگے پاؤں بھاگ کر دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ دوسرے کمرے میں آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ جو ہر مصیبت سے لڑنے کا حوصلہ رکھتی تھی، آج یوں بے بس تھی کہ کیسے اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہو۔ اس کا واحد سہارا تو ماما ہی تھیں، جو اسے چھوڑ کر جا چکی تھیں، اور جس کو اس کا سہارا بنا کر گئیں، وہ اسی اذیت سے دوچار کرنے پر تلا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تم دونوں ہنی مون پر چلے جاؤ۔ تم دونوں کو ایک ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا تو ایک دوسرے کو بہت اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ دوسری صبح ناشتے پر نانا جان نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے نانا جان، مجھے پہلے ہی بہت کام ہے، اور شادی تو آپ لوگوں کی خواہش پر کر لی ہے، مزید چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ اکان نے سنجیدگی سے کہا اور ورشا کو کاٹدار نظروں سے گھورا، گویا اس سارے معاملے میں وہی قصوروار تھی۔ تم شاید بھول گئے ہو کہ شادی کے بعد میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ بچے تو نہیں ہو، لیکن شاید ہو سکتا ہے ماضی کی وجہ سے تمہیں یاد نہ رہا ہو۔ بچپنا چھوڑ دو، اسی میں مصلحت ہے۔ نانا جان نے اس کی نظروں میں سرد مہری دیکھ لی تھی۔ ورشا، تم اپنے اور اکان کے کپڑے پیک کر لو، میں سوچ رہا ہوں کہ تم دونوں کو مری بھیج دوں۔ ٹکٹ میں کروا دیتا ہوں، 1-2 ہفتے وہاں گزار کر اور پھر اگلے مہینے بیرون ملک چلے جانا۔ یہی دن ہوتے ہیں جو زندگی جیے جانے کے قابل ہوتے ہیں۔ تم دونوں کی مائیں تو حیات نہیں ہیں، مجھے ہی سب کچھ کرنا پڑے گا تاکہ ان کے سامنے سرخرو ہو سکوں کہ میں نے اپنا فرض بخوبی سر انجام دیا ہے۔ نانا جان اکان کو بول کر ورشا کی جانب مڑے۔ وہ گڑبڑا سی گئی۔ انکار کرتی تو نانا جان غصہ کرتے،
اور اقرار کر لیتی تو آکان اس کی جان کو آ جاتا۔ اس نے خاموشی ساتھ لینے کو ہی غنیمت سمجھا اور سر جھکا کر اپنے ناشتے کی پلیٹ کو گھورنے لگی۔ آکان نانا جان کی ایموشنل بات پر پہلو بدل کر رہ گیا، جبکہ نانا جان اپنا حکم سنا کر ناشتہ کرنے میں مشغول ہو چکے تھے۔ ورشا کی طبیعت خراب تھی اور نانا جان ٹکٹ بھی بک کروا چکے تھے۔ رات کو نانا جان نے اپنی نگرانی میں اس سے پیکنگ کروائی تھی، شاید انہیں اندازہ تھا کہ وہ نہیں کرے گی، اور صبح کی پہلی فلائٹ سے وہ مری پہنچے اور دن کا کھانا کھانے کے بعد نانا جان کے جاننے والے کے توسط مری میں گھومتے رہے۔ رات دیر تلک اپنے ہوٹل تک آئے۔ بخار کی شدت سے ورشا کا چہرہ سرخ انار بن چکا تھا۔ وہ فوراً سے بستر پر لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اس میں مزید سکت نہ تھی کہ سردی کو برداشت کر پاتی۔ اٹھو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم میرے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہو گی، اپنا بندوبست کہیں اور جا کر کرو۔ آکان کپڑے تبدیلی کر کے آیا تو ورشا کو پورے بیڈ پر پھیلا ہوا دیکھ کر اس کے منہ سے لحاف اتار کر دور پھینکتے ہوئے زور سے چلایا، میری طبیعت اس وقت بہت ناساز ہے، آپ پھر کبھی مجھ سے لڑ لیجیے گا، اگر میں ابھی آرام نہیں کروں گی تو میری حالت بگڑ جائے گی۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے نقاہت سے التجا کی، مجھ پر یہ حربے آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھو یہاں سے باہر نکلو۔ آکان نے درستگی سے اس کا بازو پکڑا اور ہوٹل روم کا دروازہ کھول کر اسے باہر دھکا دیتے ہوئے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اس جان لیوا سردی میں ورشا بنا کسی دوپٹے کے راہداری میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ سردی بہت زیادہ ہے، مجھے پہلے ہی تیز بخار ہے، میں کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی رہوں گی، لیکن یہاں کھڑے رہنا میرے بس میں نہیں ہے، ورشا نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بے بسی سے کہا، لیکن اس کی منت سماجت کے باوجود آکان نے ذرا ترس نہ کھایا۔ نانا جان نے زبردستی شادی اور ہنی مون پر بھیجا تھا تو آکان نے اس بات کا سارا غصہ اس معصوم لڑکی پر اتار دیا تھا۔ وہ دروازے کے باہر بیٹھی ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ تبھی ساتھ والے روم سے نکلنے والا آدمی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے گھسیٹ کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ آکان خاموشی کے باعث تعجب سے کچھ دیر بعد کمرے سے نکلا تو ورشا کہیں نہیں تھی۔ پریشانی سے اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا کہ تبھی اچانک ساتھ والے کمرے سے اس کی چیخ سنائی دی۔ کچھ دیر دروازہ زور سے بجایا تو کسی نے نہ کھولا۔ پھر وہ دروازہ توڑ کے اندر گھسا تو ایک آدمی کو اپنی بیوی پر جھکے دیکھا۔ آکان لاشاری اسے پیچھے کھینچ کر بری طرح مارنے کے بعد بے قراری سے ورشا کی جانب بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کا وجود آکان کے بازوؤں میں ڈھلک گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی تو وہ ہوٹل کے کمرے میں بستر پر تھی، ہاتھ پر کینولا لگا ہوا تھا۔ جسم ابھی تک بخار سے اور اس انجان شخص کے زور زبردستی کے باعث چور چور تھا۔ آکان اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر فوراً اس پر جھکا۔ لیٹی رہو، تمہاری طبیعت بہتر نہیں ہے، چکر آئیں گے تو پھر سے بے ہوش ہو جاؤ گی۔ آکان کو دیکھ کر وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو آکان نے اسے کندھوں سے تھام کر پھر سے لٹا دیا۔ وہ اپنے لیے آکان کی توجہ اور فکر دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہوئی۔ تمہاری وجہ سے نانا جان مجھے گھر سے نکال دیں گے اگر ذرا سا بھی کچھ ہوا تو، اور اگر وہ انسان تمہیں کمرے میں لے کر جا رہا تھا تو آواز کیوں نہیں دی؟ آکان نے نانا جان کے متعلق بولتے ہوئے ورشا کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سردی کے باعث میری ساری ہمت ختم ہو چکی تھی، کیسے پکارتی؟ حالانکہ میں نے بہت کوشش کی، لیکن اگر آپ نہ آتے تو شاید اب تک میں… ورشا خوف سے جھرجھری لیتے ہوئے رو پڑی اور جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ آکان کو اپنے رویے پر شدید ندامت ہوئی، لیکن دل میں اس کا اشر کے ساتھ ہنسنا ابھی تک کھٹک رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا، اب تم محفوظ ہو۔ ویسے تم نے مجھ سے شادی کیوں کی جب تعلق کسی اور سے تھا؟ آکان نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی زبان پر وہ سوال لے آیا جو دل میں پنپ رہا تھا۔ اشر سے میری صرف دوستی تھی، ماما صحیح کہتی تھیں کہ ہمارے خاندان میں عورت کا یوں دوستی رکھنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ ہیں، کیسے میرا افیئر اخذ کر لیا، حالانکہ بقول نانا جان کے اور بچپن کے واقعے کے آپ مجھ سے شادی کرنے کے شدید خواہش مند رہ چکے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یک لختی آکان کے دل میں خوشگواری آن ٹھہری۔ میری جان، تو یہ میری غلط فہمی تم دور کر سکتی تھی نا، میں تو اب تک تم سے ہی شادی کا خواہش مند رہا ہوں۔ بچپن کا واقعہ اب تک مجھے خواب بن کر یاد دلاتا ہے کہ تم میری پسند ہو، تو یہ خاموشی کیوں دھارے رکھی تھی؟ آکان فوراً اس پر جھک کر قریب جا کر بولا۔ ورشا اس کے بدلے اتار چڑھاؤ دیکھ کر اپنا رونا بھول کر اسے تعجب سے دیکھنے لگی۔ اچھا سوری، معاف کر دو، آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ مجھے علم ہے تم نے بھی یہی اخذ کر رکھا ہے کہ میں بابا کی طرح ظالم بنوں گا۔ میں تمہیں یہ جرم معاف کرتا ہوں، تم مجھے کر دو۔ آکان نے کان پکڑے لب دبائے سے پیشکش کی۔ ورشا اس کی اس قدر حاضر جوابی پر دنگ رہ گئی، کس قدر وہ شاطر دماغ تھا۔ ایک شرط پر، وہ دھیرے سے بولی جس پر سر ہلا کر اجازت دی گئی۔
میں بچپن سے ضدی رہی ہوں، ماما کی بات کے علاوہ کسی کا حکم نہیں سنتی تھی، لیکن آپ کا سن لوں گی۔ بدلے میں آپ بھی میری ہر بات مانیں گے اور مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے جیسے آج کیا۔ اس کی معصوم خواہش پر اکان کو اس پر بے حد پیار آیا۔ وہ رضامندی دیتے ہوئے ورشا کا اپنے کندھے پر سر رکھتے ہوئے سہلانے لگا۔ وہ پرسکون ہو کر مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں موند گئی۔